بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ کل جمعہ 11 فروری 2022 کو نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی رہائش گاہ پہ پی ڈی ایم کے سربراہوں کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے اوپر غور و فکر کیا گیا۔ اندر کیا کھچڑی پکی یہ تو میڈیا پہ آئی گئی ہے، 3 دن سے میڈیا پہ یہی خبریں چل رہی ہیں کہ اندر کیا ہوا۔ لیکن باہر جب یہ لوگ پریس کانفرنس کرنے آئے تو پی ڈی ایم کے سربراہ کا منہ بہت زیادہ لٹکا ہوا تھا، چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، جبکہ باقی لوگوں نے اپنے کرمنل منہ پر ماسک لگائے ہوئے تھے۔ پریس کانفرنس میں صحافیوں نے بہت سے سوال کیے، جس کے جوابات میں صرف یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ بنانا پڑے گا، ابھی اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑے گا۔ ابے بھائی، جب ہوم ورک نہیں تھا تو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا کہ وہ حکومت کے اتحادیوں کے پاس جائیں گے، ان کے پیر پکڑیں گے، اور سب سے زیادہ پیر ہم جا کر قاف لیگ کے شجاعت حسین اور پرویز الہی کے پکڑیں گے، دونوں چودھری برادران کے، جبکہ پیپلز پارٹی کے تو ہم قدموں میں گر جائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ مشورہ ان کو ابتدائی میں دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لا کے آئینی طور پہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ اپنے فل موڈ میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے استعفے دیے جائیں گے اسمبلیوں سے، کیونکہ وہ خود اس اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ فارغ ہو جائیں، لیکن پیپلز پارٹی کے سربراہ نے اور چیئرمین نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ تاثر دیا پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہ جیسے انہیں پیپلز پارٹی کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کامیابی نے ان کا سر اور بلند کر دیا، اور وہ سمجھے کہ بس میں اشارہ کروں گا اور سارا کام ہو جائے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی اپنی بات پہ اڑی رہی کہ استعفے نہیں دیں گے، تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اور آخرکار پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور اس کے سربراہ کو پیپلز پارٹی کی یہ بات ماننی پڑی کہ موجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اور اس کے لیے ابھی ہوم ورک کریں گے۔ یعنی ابھی تک وہ صرف ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، اب ہوم ورک شروع ہوگا، اب جا کے حکومت کی اتحادی جماعتوں کے پیر پکڑے جائیں گے کہ خدا کے لیے ہمیں اس احتساب اور کرپشن کے چکر بازیوں سے بچاؤ، کیونکہ 18 فروری کو نون لیگ کے صدر کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے۔ وہ اس لیے گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور 14 سال کے بعد، کوئی کہہ رہا ہے 22 سال کے بعد اور کوئی کہہ رہا ہے 14 سال کے بعد، وہ چودھری برادران کی یہاں آج تشریف لے کے جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے کہ خدا کے لیے میری مدد کریں، میرے پہ 18 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونے والی ہے، میرے پہ اور میرے بیٹے پر، مجھے بچائیں اور ہمارے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں، اور اس وزیر اعظم کو گھر بھیجیں اور ہمیں اس سے نجات دلائیں تاکہ ہم جیلوں میں جانے سے بچ جائیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو 7 سے 10 سال کی قید ہو جائے، دونوں باپ بیٹوں کو۔ اس کے لیے مولانا نے بھی آج چودھری برادران سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پیر جوڑے کہ خدا کے لیے کل، یعنی کہ آج بروز اتوار کو شہباز شریف آ رہے ہیں، ان سے پرانی باتیں نہیں نکالیے گا، اور جو وہ کہیں ان کو مان لیں اور ان کو کسی طرح حکومت کی اس پکڑ سے بچا لیں، کیونکہ حکومت ان کے کیس کو براہ راست بھی دکھانا چاہتی ہے اور ان کو اسمبلی میں تقریر سے بھی روکنا چاہتی ہے۔ اس وقت نون لیگ کے سربراہ جو ہیں، جو صدر صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، اور فضل الرحمان کیونکہ ہمیشہ مشکلات میں پڑے ہوئے لیڈروں کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے اب وہ شہباز شریف کو بچانے کے مشن پر ہیں تحریک عدم اعتماد کے نام پر۔ یہ جو انہوں نے کل میٹنگ کی جمعے کے دن، یہ خامہ خواہی کی پریکٹس تھی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کسی صورت میں کامیاب ہونی نہیں ہے، یہ ایک بیکار کی پریکٹس تھی۔ صرف فیس سیونگ کے لیے انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی اور صحافیوں کے جواب دیے، جو کہ انتہائی بے دلی سے دیے گئے، اور ان کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ جو صحافی نے پوچھے بہت چپتے ہوئے سوالات تھے، لیکن ان کے جواب قہقہوں میں اڑا دیے گئے، کیونکہ دینے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ جواب کیا دیتے؟ نہ کوئی تاریخ دی گئی، نہ کوئی مہینہ دیا گیا، بس یہ کہہ دیا کہ ابھی اس کے اوپر ہوم ورک ہوگا۔ بھائی ہوم ورک نہیں تھا تو ساری تک و دو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قوم کو لگانے کے، اپنے پیچھے لگانے کے لیے
صرف میڈیا کو مواد فراہم کرنا تھا تاکہ میڈیا کے بھی 4-6 دن اسی بحث کے اندر گزر جائیں، اور جو کہ گزر رہے ہیں، ہر بیٹھا ہوا اپنی رائے دے رہا ہے، ہر چھوٹا موٹا صحافی لگا ہوا ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے بس حکومت ہل جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ شخص جس کے اوپر ہیروئن اسمگلنگ کا الزام تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو رکھیں اور کس کو نہ رکھیں، اور کہاں چلے گئے۔ اور بہرحال فیس سیونگ کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے ٹائم نہیں دیا، نہ کوئی مہینہ بتایا، ایک لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ہم اس کے لیے ہوم ورک کریں گے، اور جب ہمارے ممبران پورے ہو جائیں گے، جو کہ کبھی نہیں ہوں گے، پھر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ جس طرح کہ 3.5 سال تک یہ لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، اسی طرح یہ 1.5 سال بھی آگے کے گزر جائیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان دوبارہ یہ اپنا ٹرن پورا کر کے دوبارہ عوام کے سامنے آ جائیں گے اور ان سے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے۔ اگر ان کی کارکردگی صحیح نہیں ہوگی تو عوام ان کو ریفیوز کر دیں گے اور دوبارہ انہی لوگوں کو لے آئیں گے، اور اگر عوام ان لوگوں کو چور ڈاکو لٹیرا سمجھے گی تو دوبارہ عمران خان کو ہی حکومت مل جائے گی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔